وہ کہاں رہتا تھا؟ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا. وہ قبرستان میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ وہ قبرستان میں رہتا تھا، یعنی موت کی فضا میں. وہاں کوئی انسان نہیں رہتے. قبروں کے اندر کون رہتے ہیں؟ مردے رہتے ہیں. تو جس کے اندر ابلیس ہے، جس کو بدروحوں نے جکڑا ہوا ہے، ابلیس نے جکڑا ہوا ہے، وہ قبروں میں رہتا ہے. قبروں میں اس کی دنیا ہے. انسان تو گھروں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، لیکن جس کے اندر ابلیس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جس کو ابلیس نے جکڑا ہوا ہے، ابلیس اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ وہ دنیا سے اس کو الگ لے جاتا ہے. وہ دنیا سے اس کو الگ کر دیتا ہے. کوئی تو ایسے میں نے ابلیس کے سکنجے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کچھ تو کر لیتے ہیں. تو میرے عزیزو، آج کا جو کلام کا عنوان ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، وہ ہے یسوع کی قدرت اور بدروحوں پر فتح. یسوع کی قدرت اور بدروحوں پر فتح. آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے عزیزو، آج ہم ایک ایسا واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں جو دکھاتا ہے کہ یسوع کی موجودگی جہاں آتی ہے وہاں اندھیروں کے لشکر بھاگ جاتے ہیں. ہاللیلویا. جہاں یسوع کی حضوری آتی ہے اندھیروں کے لشکر بھاگ جاتے ہیں. یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ اس انسان کی کہانی ہے جو قید ہے، زنجیروں میں ہے، جکڑا ہے اور آزادی کی تلاش میں ہے. یسوع صرف ایک حکم دیتا ہے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئیے میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو کھولیں گے، اور جن کے پاس خدا کا کلام ہے میرے ساتھ نکالیے مقدس مرکز رسول کی انجیل، اس کا 5 باب اور اس کی 1 آیت سے 20 آیت کو ہم پڑھیں گے، اور ہم ایک آیت کا مطالعہ کریں گے اور ایک آیت کو سمجھیں گے اپنی زندگی کی نصیحت کے لیے. جی، مقدس مرکز رسول کی انجیل 5 باب اور 20 آیت تک ہم پڑھیں گے. جی. اور جب وہ جھیل کے پار اور لکھا ہے، اور جب وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا. وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا. لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا. کیا اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. اور بیڑیوں کو کیا کیا؟ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا. اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا. اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکا. اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا. اور وہ اپنے تئیں کیا کرتا تھا؟ پتھروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا. میرے عزیزو، یہ ہم اس جو واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے سے جب جانیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ کشتی میں جا رہے تھے، جھیل کے اندر طوفان آ گیا. اور جب جھیل کے اندر طوفان آ گیا تو خداوند یسوع مسیح پانی کے اوپر چل کر ان کے پاس جب پہنچے تو وہ جو شاگرد ہیں وہ ڈر گئے کہ یہ کوئی بھوت ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہوں. اور جب خداوند یسوع مسیح
نے طوفان کو جھڑکا تو سکون ہو گیا. کلام میں لکھا طوفان کو جب جھڑکا تو سکون ہو گیا. تو جب وہ جھیل کے پار گئے اس علاقہ میں جب پہنچے تو وہاں قبروں میں سے ایک شخص جو ہے وہ دوڑا ہوا خداوند یسوع مسیح کے آگے کیا جھک کر اس نے سجدہ کیا. میرے عزیزو سوچو اس کی حالت کیا تھی. جو کلام مقدس میں ہم نے پڑھا اس کی حالت کیا تھی. وہ کہاں رہتا تھا؟ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا. وہ قبرستان میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ وہ قبرستان میں رہتا تھا، یعنی موت کی فضا میں. وہاں کوئی انسان نہیں رہتے. قبروں کے اندر کون رہتے ہیں؟ مردے رہتے ہیں. تو جس کے اندر ابلیس ہے، جس کو بدروحوں نے جکڑا ہوا ہے، ابلیس نے جکڑا ہوا ہے، وہ قبروں میں رہتا ہے. قبروں میں اس کی دنیا ہے. انسان تو گھروں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، لیکن جس کے اندر ابلیس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جس کو ابلیس نے جکڑا ہوا ہے، ابلیس اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ وہ دنیا سے اس کو الگ لے جاتا ہے. وہ دنیا سے اس کو الگ کر دیتا ہے. کوئی تو ایسے میں نے ابلیس کے سکنجے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خود کشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. کچھ تو کر لیتے ہیں. ابلیس ان کو اس حد تک لے جاتا ہے. اور جہاں ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ اس کو زنجیروں سے کوئی اس کو زنجیروں یا بیڑیوں سے اس کو باندھ نہیں سکتا تھا. یعنی انسان اس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا تھا. وہ انسان کے قابو میں تھا ہی نہیں. اور لکھا ہے کہ وہ ننگا یعنی شرمندگی اور بے بسی کی حالت میں تھا. وہ اکیلا قبروں میں رہتا تھا. میرے عزیزو شیطان انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، لیکن جہاں انسان ناکام ہے وہاں یسوع کامیاب ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جی آگے پڑھیں گے. وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا. دوڑا اور اس کو سجدہ کیا. خداوند یسوع مسیح کو اس نے دوڑا اور یسوع کو سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر اس نے کہا. توجہ کی ضرورت ہے. اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند مجھے تجھ سے کیا کام. تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال. کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا اے ناپاک روح اس آدمی سے نکل جا. میرے عزیزو توجہ کی ضرورت ہے. کسی نے سنا ہے غور سے؟ بدروحوں نے کیا کہا؟ بدروحوں نے کہا اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند. کون کہہ رہی ہیں؟ بدروحیں کہہ رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں؟ اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، کہ خدا کے بیٹے. اس کا مطلب بدروحوں نے یسوع کو پہچان لیا. بدروحوں نے یسوع کو پہچان لیا. بدروحوں نے یسوع کو اس کی اصل شناخت سے پہچانا. بدروحوں نے یسوع کو اس کی اصل شناخت سے پہچانا. میرے عزیزو یہ یسوع کی خدائی اور مسیح کی شناخت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بدروحیں جانتی ہیں، خداوند یسوع کو جانتی ہیں اور ان کو بھی جانتی ہیں جن کے اندر خدا کا پاک روح ہے، جن کے اندر خداوند یسوع ہے. اس کے لوگ، اس کے خادم کہیں بھی چلے جائیں. بدروحیں جو ہم نے پیسج پڑھا ہے کہ بدروحوں نے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور اسے کیا کہا اے خدا تعالیٰ کے بیٹے. اور اسی طرح جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے، جس کے اندر یسوع ہے، وہ بھی کہیں بھی چلے جائیں، جس کے اندر بدروحیں ہوں گی وہ اس شخص کو پہچان لے گی کہ اے یسوع دا بندہ آ گیا. ہاللیلویا. یہ یسوع کی قدرت ہے، یہ یسوع کی قوت ہے کہ بدروحیں بھی اس کو جانتی ہیں. جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا
تو دوڑ کر اس نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. دوڑ کر کیا کیا؟ سجدہ کیا. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا. یہ سجدہ کوئی عبادت کا سجدہ تھا. کس کا سجدہ تھا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ بلکہ یہ یسوع کی قدرت کا اعتراف تھا. یہ اس نے عبادت کے لیے اس کو سجدہ نہیں کیا. یہ یسوع کی قدرت کا اعتراف کیا اس نے. میرے عزیزو، بدروہیں جانتی تھی کہ یسوع ان پر اختیار رکھتا ہے، اس لیے وہ جھکنے پر مجبور ہوئی. اس لیے وہ جھکنے پر مجبور ہوئی. میرے عزیزو، شیطان اور اس کی بدروہیں یسوع کی حضوری کو برداشت نہیں کر سکتی. ان کو گرنا پڑتا ہے. ان کو گرنا پڑتا ہے. سجدہ ریز کرنا پڑتا ہے. یسوع کے آگے جھکنا پڑتا ہے. میرے عزیزو، میں آپ کو آج بتا دوں کہ جو لوگ یہاں دعا کروانے کے لیے آتے ہیں اور جب ان کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، ان کے اندر کسی تاثیر کا قبضہ ہوتا ہے، میری بات توجہ سے سنیے گا، اور جب خدا کا خادم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو خدا کا مسا خدا کے خادم پر ہوتا ہے. اور جب خدا کا پاک روح اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں ہم نے پڑھا کہ ابلیس نے، بدروہوں نے خدا ان کو سجدہ کیا. وہ اس کی حضوری کو برداشت نہیں کر سکی. وہ گر گئی، خدا ان کی حضوری میں سجدہ ریز ہو گئی. تو اسی طرح جب خدا کا خادم کسی کے سر پر یا کسی کی طرف ہاتھ رکھتا ہے تو جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، جس کے اندر تاثیریں ہوتی ہیں، یا ابلیس ہوتا ہے یا بدروہیں ہوتی ہیں، وہ خدا کی قدرت کو، خدا کی حضوری کو برداشت نہیں کر سکتی. ان کو گرنا پڑتا ہے. وہ گر جاتی ہیں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ خادم نے دھکا دے کر اس کو گرایا ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے پاک روح کی آپ جو ہے آپ توہین کرتے ہیں. آپ خدا کے پاک روح کے اگینسٹ جو ہے یہ غلط بات کہتے ہیں. یہ خدا کا پاک روح ہوتا ہے کہ جو آپ ٹھہر نہیں سکتے. خدا کے پاک روح کے آگے نہ کمزوری ٹھہر سکتی ہے، نہ کوئی بوجھ ٹھہر سکتا ہے، نہ بیماری ٹھہر سکتی ہے، نہ کوئی جوا ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی ابلیس کی کوئی چلاکی مکاری ہوشیاری خدا کے پاک روح کے آگے ٹھہر نہیں سکتی تھی. تو میرے عزیزو، یسوع کی اصل پہچان کو پہچاننا نجات کی پہلی سیڑھی ہے. بدروہوں نے پہچان لیا، لیکن نجات اس پر ایمان لانے سے ملتی ہے، نہ کہ صرف جاننے سے. نجات کب ملتی ہے؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کو جانتے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کے آتے. تو نجات اس شخص کو ملتی ہے جو پورے دل سے خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے. اور بدروہوں نے کیا کہا؟ مجھے تجھ سے کیا کام؟ کیا کہا؟ مجھے تجھ سے کیا کام؟ خدا کے واسطے مجھے عذاب میں نہ ڈال. کیا کہا بدروہوں نے؟ خدا کے واسطے عذاب میں نہ ڈال. بدروہیں جانتی تھی کہ یسوع انہیں عذاب میں ڈال سکتا ہے. بدروہیں جانتی تھی کہ یسوع انہیں عذاب میں ڈال سکتا ہے. وہ عذاب سے بچنے کے لیے کی فریاد کر رہی ہیں. کیا فریاد کر رہی ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شیطان اور بدروہیں یسوع کی عدالت اور آخری سزا کو جانتی ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع نہ صرف نجات دینے والا ہے بلکہ وہی آخرکار انصاف کرنے والا ہے. اس کے آگے بدروہیں بھی کانپتی ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے ہم آگے پڑھیں گے. 9 آیت کو پڑھیں گے. پھر اس نے اس سے پوچھا، خدا یسوع مسیح نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، بدروہوں نے یسوع سے کہا، میرا نام لشکر ہے. میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں. بہت ہیں. لشکر بہت ہیں. پھر اس نے اس کی بہت محنت کی. پھر اس نے خدا یسوع مسیح کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج. کہ ہمیں اس علاقہ سے باہر نہ بھیج. میرے عزیزو،
اس نے کیا کہا؟ میرا نام کیا ہے؟ لشکر. لشکر. لشکر بولتے ہیں فوج کو. کس کو بولتے ہیں؟ فوج کو. تو اس وقت جب یہ بات ہوئی تو اس وقت جو رومی فوج کی جو ایک بڑا گروپ ہوتا تھا اس کو لشکر کہتے تھے، کہ جس کے اندر کوئی 6-7 ہزار فوجی ہوں. جس کے اندر کتنے فوجی ہوں؟ 6-7 ہزار فوجیوں کو کے ایک گروپ کو لشکر کہتے تھے. تو یہ ایک ابلیس کا کیا تھا؟ لشکر. لشکر جو 6-7 ہزار، ہزاروں کی تعداد میں لشکر. اور اس نے کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ لشکر ہوں. ابلیس کی فوج کا لشکر کیا تھا؟ اس کے اندر کیا تھا؟ ابلیس کی فوج کا لشکر. وہ ایک بدروح نہیں تھی، 2 نہیں تھی، 3 نہیں تھی، 4 نہیں، 5 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کے اندر بدروہیں تھی. اور اس کا نام کیا تھا؟ لشکر، جس کے اندر ہزاروں بدروہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں بدروہوں کے قبضے میں تھا. میرے عزیزو، چاہے انسان کی، چاہے شیطان کی فوج کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، یسوع کی قدرت کے سامنے غالب نہیں آ سکتی. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا گول چڑھ رہا تھا. اور وہاں پہاڑوں پر لکھا ہے، وہاں پہاڑوں پر بہت سوروں کا گول چل رہا تھا. بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا، بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا، ہم کو سور میں بھیج دے، ہم کو سوروں میں بھیج دے، تاکہ ہم ان میں داخل ہوں، تاکہ ہم ان کے اندر داخل ہوں. بس اس نے ان کو اجازت دی. بس یسوع نے ان کو اجازت دی. اور ناپاک روحیں سوروں میں داخل ہو گئیں. اور ناپاک روحیں سوروں میں داخل ہو گئیں. اور وہ گول جو کوئی 2000 کا تھا، گول جو ہے وہ سوروں کا کوئی 2000 سور تھے. میرے عزیزو، بدروحوں نے یسوع سے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ ہمیں سوروں میں جانے. کیوں بدروحوں نے سوروں میں جانے کی درخواست کی؟ کیونکہ وہ یسوع کی قدرت کو جانتی ہیں. کہ ہم جب ایک آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب ایک انسان کے اندر سے بدروحیں نکلتی ہیں تو وہ کہاں جاتی ہیں؟ سوکھے مقاموں پر. سوکھے مقاموں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں. اور بدروحیں سوکھے مقاموں میں بسیرا کرنا نہیں چاہتی. بدروحیں چاہتی ہیں کہ ہم مادی چیزوں کے اندر رہیں، انسانوں کے اندر رہیں، ہم جانوروں کے اندر بسیرا کریں. وہ سوکھے مقاموں میں نہیں جانا چاہتی. وہ جس طرح آپ آرام سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، دودھ پتی چائے پیتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں. وہ سوکھے مقاموں میں نہیں جانا چاہتی. تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں، بدروحوں نے یسوع سے درخواست کی کہ ہمیں سوروں میں جانے دے، کسی جاندار چیز کے اندر جانے دے. اور یسوع نے اجازت دی. یسوع نے اجازت دی. یسوع نے کیوں اجازت دی؟ یسوع نے اس لیے اجازت دی تاکہ لوگ اس بڑے معجزے کو دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں کہ بدروحیں کس طریقے سے ان سوروں کے اندر گئی اور وہ سور کس طریقے سے اس پانی کے اندر جا کر ڈوب مرے. یہ واقعہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے ہونے دیا تاکہ یہ معجزہ لوگ جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اس معجزے کو لوگ جان سکے اور دیکھ سکے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی. بھاگ کر شہر میں جا کر خبر پہنچائی. بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے. اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا، جس میں لشکر تھا، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے. کیونکہ وہ پہلے کیا
وہ زنجیروں سے بھی نہیں باندھا جاتا تھا، بیڑیاں اس نے توڑ دی، پتھروں سے وہ اپنے آپ کو مارتا تھا اور قبروں میں رہتا تھا، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا وہ آدمی جو پہلے ننگا اور پاگل تھا، اب کپڑے پہنے بیٹھا تھا، یعنی اس کی عزت بحال ہوگی۔ جہاں خداوند یسوع مسیح آتا ہے وہ ہماری عزت کو بھی بحال کرتا ہے۔ ہم معاشرے میں کتنے بھی دھتکارے جائیں، کتنے بھی اکیلے ہو جائیں، قبروں میں چلے جائیں، قبروں میں ابلیس ہمیں دنیا سے الگ لے جاتا ہے۔ ہماری زندگی کو جس طرح بنجر زندگی ہوتی ہے نا، خشک زندگی، اس طرح کی اجاڑ زندگیوں میں ہمیں لے کے چلا جاتا ہے، لیکن جب یسوع آتا ہے تو ہماری عزت کو بھی بحال کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب اس کی زندگی میں یسوع آیا جس کو سب نے چھوڑ دیا تھا، جس کو سب لوگوں نے چھوڑ دیا، وہ قبروں کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور ابلیس کا لشکر اس کے ساتھ کیا حال کر رہا ہے، زنجیروں سے وہ باندھا نہیں جا رہا، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن یسوع جب آیا تو بحالی آ گئی۔ ہاللیلویا۔ اور اس کو ہوش میں لوگوں نے دیکھا، اور جو وہ پہلے عقل نہیں تھی، پاگل تھا، وہ بحال ہو گیا۔ یسوع کے قدموں میں جب لوگوں نے بیٹھے دیکھا تو خداوند کی عبادت اور خداوند کی ستائش اس کو کرتے دیکھا۔ میرے عزیزو، جب یسوع آزاد کرتا ہے تو زندگی مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے ہم 16 اور 17 آیت کو پڑھیں گے۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا، وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا، ہماری سرحدوں سے چلا جا، ہمارے شہروں سے، ہماری سرحدوں سے، ہمارے علاقے سے چلا جا۔ میرے عزیزو، لوگوں نے یسوع سے کہا ہمارے علاقے سے چلا جا۔ کیونکہ انہیں 2000 سور زیادہ عزیز تھے، ایک انسان کی جان زیادہ عزیز نہیں تھی۔ اس کو وہ ناپاک جانور جو ہیں وہ زیادہ ان کی قدر تھی، لیکن انسان کی ان کو قدر نہیں تھی۔ دنیا اکثر دولت کو روح سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہے، دنیا اکثر دولت کو زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، ایک انسان کی زندگی سے زیادہ دولت کو سمجھتی ہے، لیکن خدا کے نزدیک ایک جان پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز ہاللیلویا۔ اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جب لوگوں نے کہا کہ ہماری سرحدوں سے وہ چلا جا، کیونکہ ان کو سوروں کی قدر زیادہ تھی، انسان کی قدر نہیں تھی، جس کو خداوند نے آزاد کیا، اس ابلیس کی گرفت سے آزاد کیا۔ اگر خداوند یسوع مسیح اس علاقے میں اور زیادہ علاقے میں جاتے، اس شہر میں جاتے، تو اس شہر میں کتنے معجزات ہوتے، اس شہر کے اندر کتنی خوشخبری آتی۔ خداوند یسوع مسیح جہاں جاتے، خداوند یسوع مسیح ابھی جھیل سے کنارے پر کشتی سے اترے ہی ہیں تو کتنا بڑا معجزہ کیا خداوند یسوع مسیح۔ اس لشکر کو جو ہزاروں کی تعداد میں ایک شخص کے اندر ایک لشکر تھا، لشکر بولتے ہیں اس زمانے کے کہ لشکر ایک فوج کے ایک گروپ کو بولتے ہیں، تو ایک انسان کے اندر ایک لشکر تھا، لشکر 6000 7000 کی فوج کے گروپ کو لشکر کہا جاتا تھا۔ تو اس انسان کے اندر ایک لشکر تھا، ابلیس کا، شیطان کا، بدروحوں کا ایک جھنڈ تھا ایک انسان کے اندر۔ 6-7 ہزار کی تعداد میں بدروہیں ایک انسان کے، اور اس کا حال کیا کیا ہوا تھا کہ وہ قبروں میں رہتا تھا۔ میں بھائی کے لیے دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بعد میں آئے ہیں۔ وہ قبروں میں رہتا تھا اور اس کو بیڑیاں لگاتے تھے، اور بیڑیاں اس نے توڑ دی، زنجیروں سے باندھتے تھے،
زنجیریں اس نے توڑ دی اور وہ ننگا اور وہ قبروں کے اندر زندگی گزارتا تھا. قبروں کے اندر انسان نہیں رہتے, زندہ انسان نہیں رہتے, مردہ انسان رہتے ہیں اور ننگا بے عزت. کہ میرے عزیزو ہمیں اس میں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ابلیس جو ہے کسی بھی جان کو قبضے میں لیتا ہے تو وہ اس کو دنیا سے الگ کر دیتا ہے, اس کو دنیا سے الگ کر دیتا ہے, اس کو ناپاکی کی جگہوں پر لے جاتا ہے جہاں مردار ہیں, جہاں انسان نہیں بستے, اس کو وہاں لے جاتا ہے, دنیا سے الگ کر دیتا ہے اور وہ ننگا, اس کو بے عزتی کی زندگی ابلیس ہمیں اس حال پر لے جاتا ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس جھیل سے کشتی سے اترے ہیں تو پہلے نمبر پر اس شخص کو جس کے اندر لشکر تھا, جس کے کوئی قریب نہیں آتا تھا, جس کی کوئی خبر نہیں لیتا تھا, خداوند یسوع مسیح نے اس علاقے کے اندر آ کر اس شخص کو زندگی دی, اس کے اندر اس لشکر کو نکالا, ان بدروحوں کو نکالا. جی 18 آیت کو پڑھیں گے. اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا, اس شہر کے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے اس بڑے معجزے کو دیکھ کر یسوع کو کہا کہ تو ہماری سرحدوں سے نکل جا, چلے جا. اس کو قبول نہیں کیا. قبول اس لیے نہیں کیا کہ خداوند یسوع نے اس بدروحوں نے کہا کہ ہمیں عذاب میں نہ ڈال, کیونکہ بدروحیں جانتی ہیں کہ یسوع ہمیں عذاب میں ڈال سکتا ہے, ہمیں سوکھے مقاموں میں بھیج سکتا ہے. تو بدروحوں نے یسوع سے درخواست کی کہ ہمیں سوروں کا ایک گول چل رہا تھا, ہمیں اس کے اندر ڈال دے. تو میں نے پہلے تفصیل بیان کی کہ بدروحیں سوکھے مقاموں پر نہیں جانا چاہتی. بدروحیں جو ہیں وہ انسان کے اندر رہنا چاہتی ہیں, وہ انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں, وہ سوکھے مقاموں میں نہیں جانا چاہتی. تو انہوں نے یسوع سے درخواست کی کہ ہمیں سوکھے مقاموں پر ہمیں نہ بھیج, ہمیں یہ جو گول چل رہا ہے سوروں کا ہمیں ان میں بھیج دے, ہم ان میں خوش رہ جائیں گے. تو یسوع نے خداوند نے ہونے دیا. وہ کیوں ہونے دیا؟ تاکہ لوگ یسوع کی قدرت کو جانیں, یسوع کی اس قوت کو جانیں کہ یسوع سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع نے ان بدروحوں کو اجازت دی کہ ان سوروں کے اندر چلے جائیں. یسوع نے ان کو جب اجازت دی تو وہ لکھا ہے کہ وہ کڑاڑے سے وہ سارا گول جو تھا تقریباً 2000 کی تعداد میں جو سور تھے وہ پانی کے اندر جا کر ڈوب مرے, پانی کے اندر جا کر ڈوب مرے. یسوع کو پتا تھا کہ جب میں ان کو اجازت دوں گا تو یہ پانی کے اندر ڈوب مریں گے, تاکہ یہ دنیا جانے کہ یسوع کی قدرت کیا ہے. ہاللیلویا. تو جب لوگوں کو اس شہر کے اس علاقہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو لوگ جب آئے تو انہوں نے اس شخص کو جس کے اندر بدروحیں تھی, جس کے اندر ابلیس نے پنجے گاڑے ہوئے تھے, جس کو کوئی نہ زنجیروں سے باندھ سکتا تھا, نہ اس کو بیڑیاں اس کا کچھ کر سکتی تھی, وہ قبروں میں رہتا تھا, اس شخص کو خداوند یسوع مسیح کے پیروں میں بیٹھے دیکھا اور اس کو کپڑوں کے اندر بیٹھے دیکھا. ایک خداوند یسوع مسیح نے اس کو عزت دی, اس کو ایک زندگی دی, اس ابلیس کے سکنجے سے اس کو نکالا اور لوگوں نے خداوند یسوع سے کہا کہ تو ہمارے علاقے سے چلا جا, ہماری سرحدوں سے چلا جا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے خداوند یسوع سے زیادہ یا اس آدمی سے زیادہ ان سوروں کو زیادہ اہمیت دی, ان سوروں کو زیادہ اہمیت دی. اور خداوند یسوع مسیح جب ہم 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس شہر سے واپس چلے گئے. جی. اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا, جب وہ کشتی میں داخل ہو کر واپس جانے لگا تو جس میں بدروحیں تھی جو آزاد ہوا تھا, اس نے اس کی منت کی, اس نے خداوند یسوع مسیح کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں, کہ میں تیرے ساتھ رہوں. لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی, لیکن اس نے
اسے اجازت نہ دی. خداوند یسوع مسیح نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا. وہ گیا اور وہ شخص گیا اور دکپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تعجب کرتے تھے. ہاللیلویا آمین. ہاللیلویا. میرے عزیزو، وہ آدمی یسوع کے ساتھ جانا چاہتا تھا. آج خداوند جنوں شفا دیندا ہے وہ اپنے کام تے جانا چاہتا، وہ واپس چرچ نہیں آنا چاہتا. تو دیکھیں وہ شخص کیا کرنا چاہتا تھا، وہ یسوع کے پیچھے جانا چاہتا تھا. وہ یسوع کے پیچھے جانا چاہتا تھا. کس لیے؟ خدمت کرنے کے لیے نا، یسوع کی خدمت کرنے کے لیے. اس شخص کی کیا تمنا تھی؟ وہ کیا چاہتا تھا کہ میں خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو دے دوں، خدمت کروں. کیا اس نے کہا؟ اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو وہ شخص جس میں بدروہیں تھی، غور نہ سن لو، اس نے اس کی منت کی خداوند یسوع کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں. لیکن یسوع نے اسے اجازت نہ دی. پتہ کیوں اجازت نہیں دی؟ کیونکہ اس علاقہ کے لوگوں نے خداوند یسوع کو قبول نہیں کیا. اگر اس علاقہ کے لوگ خداوند کو قبول کرتے تو وہ خداوند اس کو اجازت دیتا کہ تو میرے ساتھ خدمت کر. اس لیے یسوع نے اس کو اس علاقہ کے اندر رہنے دیا تاکہ وہ یسوع کے اس معجزے کی گواہی دے. تاکہ یسوع کے معجزے کی گواہی دے. اور وہ جا کر ساری دکپلس میں یسوع کی گواہی دینے لگا. دکپلس وہاں کے 10 شہر تھے، اس کو دکپلس کہتے تھے. اور وہ 10 شہروں میں جا کر خداوند یسوع کے اس معجزے کی گواہی دینے لگا. تو میرے عزیزو، آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اسی یسوع دی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے ڈیوٹی بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے. لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب خداوند یسوع مسیح نے شفا دی ہے، ابلیس کے سکنجے سے آپ کو نکالا ہے، آپ کو روزگار دیا ہے، آپ کو سرفرازی دی ہے، تو آپ یسوع کے پاک نام کی گواہی دیں. جہاں بیٹھیں، جہاں اٹھیں، جہاں جائیں، جہاں آپ جائیں، آپ یسوع کے پاک نام کی گواہی دیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، نجات پانے والے کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی گواہی دوسروں کو سنائیں. اپنی گواہی دوسروں کو سنائیں. شیطان قید کرتا ہے، یسوع کی کرتا ہے آزاد کرتا ہے. شیطان قید کرتا ہے، یسوع آزاد کرتا ہے. شیطان تباہ کرتا ہے، یسوع زندگی بخشتا ہے. ہاللیلویا. شیطان تباہ کرتا ہے، یسوع زندگی بخشتا ہے. شیطان چیخیں نکلوا دیتا ہے. شیطان چیخیں نکلوا دیتا ہے، یسوع خوشی کے گیت دیتا ہے. ہاللیلویا. یسوع خوشی کے گیت دیتا ہے. اور خداوند اسی طرح جو ہے ہمیں اپنے ایمان میں رکھے، اور جس کو خداوند نے شفا دی ہے، جس کو آپ کو جتنے آپ بیٹھے ہیں بیٹا، آپ کو خداوند نے شفا دی ہے. آپ بھی بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہیں پیچھے، آپ بیٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ کھڑے ہو جائیں. سب بیٹا آپ بھی کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو جائیں. بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کھڑے ہو جائیں. میری طرف دیکھیں، میری طرف. آپ کھڑے ہو جائیں. آپ بھی کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں.
آپ بھی کھڑے نہیں، آپ بیٹھے. یہ سارے، اماں جی آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں. یہ سارے، بیٹا آپ بھی کھڑے ہو جائیں پیچھے. نہیں پیچھے ذیشان کی بات ہو رہی ہے، ذیشان. ہاں آپ بھی انکل کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں. یہ سارے دیکھ لیں، یہ خداوند نے ان کو آزاد کیا، خداوند نے ان کو آزاد کیا. خداوند نے ان لوگوں کو ابلیس کے سکنجے سے آزاد کیا ہے. تیانو خداوند نے آزاد کیتا ہے. ہاں جی، تے خدا دے نال چلنا یا خداوند دے پاک نام دی گواہی دینا، وہ تیاڈے تے. یسوع نے انہیں کہا کہ تو میرے نام کی گواہی اس پورے علاقے، اس پورے دکپلس میں، ان 10 شہروں کے اندر خداوند کی اس بندے نے گواہی دی کہ میرے لیے یسوع نے بڑے بڑے کام کیتے. اور لکھا ہے کہ لوگ حیران ہو گئے. لوگ حیران کیسے ہوں گے؟ لوگ، آپ بیٹھ جائیں پلیز. آپ لوگ کیسے حیران ہوں گے جب ہم اس کی گواہی بتائیں گے نا، جب ہم اس کی گواہی بتائیں گے لوگوں کو. یہ میری بہن ہے، یہ باجی، کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ سمیرہ. اس کے اندر جب حاضری آئی، سب سن لیں، آپ بیٹھے تھے اس دن، تو جب پوچھا، یہ اتوار والے دن کی بات ہے، اس سے پوچھا، جب جیسے یسوع نے پوچھا نا تیرا نام کی، انہیں کیا لشکر. تو جب اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو اس نے نام بتایا. نام نہیں بتاؤں گا میں، نام بتایا. تو جب پوچھا کہ کب سے ہے اس کے ساتھ تو اس نے بتایا کہ جب یہ 5 سال کی تھی. کب سے؟ 5 سال کی تھی. اور ان کے ہسبینڈ ساتھ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کل مجھے بتایا کہ یہ جادوگروں کے پاس بھی گئے اس مسئلے کے لیے. تو جادوگروں نے بتایا کہ اے جادو دے نال نہیں آزاد ہو سکتی، اینو یسوع ہی آزاد کر سکتا ہے. ہالےلویا. جادوگروں نے کیا بتایا کہ اینو یسوع ہی آزاد کر سکتا، تے یسوع نے آزاد کیتا ہے. ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا. اور سارا جلال یسوع دا ہے، سارا جلال. یہ ان کے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ساتھ میں، یہ ان کے اندر بھی مسئلہ تھا. ان کو پیچھے سے آوازیں مارتا تھا، کوئی پچھوں دی کوئی آوازیں مارتا تھا، پچھوں دی کوئی آوازیں مارتا تھا. تے جدو پھر یسوع دا ہاتھ آیا نا انہاں دے، تے پھر وہ جب یسوع آ جاتا نا، تو پھر ابلیس جھک جاتا، پھر قدموں کے نیچے دھڑم کر کے ڈگتا ہے. وہ کھلو ٹھہر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش. ابلیس چاہتا کہ میں چھپ جاؤں، لیکن یسوع دی حضوری دگے ابلیس نہیں چھپ سکتا. یسوع دی حضوری دگے ابلیس چھپ نہیں سکتا. تو جب وہ ظاہر ہوا تو بتایا بھی کہاں سے آیا ہوں. اس نے بتایا میں وہاں سے آیا ہوں، میرا نام یہ ہے، میرا نام وہ ہے. تو میرے عزیزو، جدو یسوع دے نام تے نو حکم دیتا نا کہ اس کو چھوڑ، نکل باہر اس سے، یسوع کے پاک نام سے، تو یہ بچہ آزاد ہے. ابھی آپ آزاد ہیں، بالکل آزاد ہیں. تو پچھو باجا تو نہیں مارتا، ہوں کوئی نہیں باجا مارتا. ہالےلویا. سارا جلال، ساری عظمت خدا کے پاک نام کی ہے. یہ میری بہن ہے، یہ باجی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، خداوند کا جلال ہے. سب انکل ٹھیک ہیں، گھر ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، سب ٹھیک ہے. سارا جلال خداوند کے پاک نام کا. میں آپ کی بات سنوں گا اور زوردار تعریف بجائیں گے یسوع کے پاک نام کی. اور بس اسی طرح خداوند کے نام کو جلال دیں، جہاں اٹھیں، جہاں بیٹھیں، یسوع کے پاک نام کی گواہی دیں. یسوع ساڈے کو گواہی مانگتا ہے. یسوع کی مانگتا ہے، ساڈے کو گواہی مانگتا ہے. تو جب دنیا سنے گی خداوند کے اس جلال کو، تو دنیا کیا کہے گی؟ حیران ہوگی یسوع کے پاک نام کو سن کر کہ یسوع کی یہ قدرت ہے، یسوع کی یہ قدرت ہے. تو ہم نے یسوع کے پاک نام کی گواہی دی. ہالےلویا، ہالےلویا. خدا آپ سب کو برکت دے. اور اسی طرح خدا اپنے نام اور اپنے جلال کی خاطر اپنے لوگوں کو ہمت دے، طاقت دے، تاکہ وہ اس کے پاک نام کی گواہی دینے سے نہ کبھی ڈریں، نہ کبھی شرمائیں. گاڈ بلیس یو.